اللہ رب العزت نے یہ رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا خوب ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ، یہ ماہ مبارک میں اللہ نے ہم سب پر روزے فرض کیے، جو روزے ہماری روحانیت کی ترقی کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں 3 حصے رکھے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی جہاں دوسری تمام فضیلتیں ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ماہ مبارک میں اعتکاف فرما کر اپنے رب کی بارگاہ میں خلوت نشینی اختیار کر کے ہم گناہ گاروں کو یہ سلیقے بندگی عطا فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو اپنی پوری زندگی کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ کچھ ایسے مواقع آئے ہیں کہ جن موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے موقع پر اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جس سنت کو کم از کم ہر امتی کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت ہے۔ اور اس اعتکاف کی سنت کے ذریعے کبھی امید ہے کہ رب معتکف کو لیلۃ القدر نصیب میں اللہ رب العزت اس طریقے سے بیان فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ شرعی اعتکاف یہ ہے کہ 20 رمضان جب 20واں روزہ ہو، جس دن 20واں روزہ ہو، اس دن غروب آفتاب سے پہلے یعنی افطار سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، پھر پورے 10 دن جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے مسجد سے نہ نکلے، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس اعتکاف کے ذریعے معتکف کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع میسر آتا ہے۔ ایک رات ایسی رات ہے رمضان میں، اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں، کہ وہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پچھلی امتوں کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کی کم عمروں کو دیکھ کر غمگین ہوئے، اور آپ کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اور میری امت اپنی کم عمری کے سبب پچھلی امتوں کے برابر اللہ کی بندگی نہ کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا اور کہا، اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں، میں آپ کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ اگر اس ایک رات میں آپ کی امت عبادت کرتی ہے تو میں اس کو 1000 راتوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ وہ ہے لیلۃ القدر۔ پوری سورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اگر ایک معتکف کو اور ایک گناہ گار کو یہ رات نصیب ہو گئی تو یہ اس کے لیے انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ وہ پورے 10 دن کا ہوتا ہے۔ 20 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے یعنی جس دن 20 تاریخ ہے، عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کسی بھی وقت میں، مثلا اس وقت 6:30 بجے تقریباً مغرب کا وقت ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو اب 6:30 بجے سے پہلے 20ویں روزے کو 6:30 بجے سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، وہ معتکف ہو جائے گا۔ اب وہ بغیر کسی عذر شرعی کے مسجد سے نکل نہیں سکتا۔ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف
ٹوٹ جائے گا۔ اور اس اعتکاف کو اتنا بھاری بنا کر پیش کیا گیا ہے اور لوگ اس کو اس قدر بھاری سمجھتے ہیں، اس قدر دشوار کن یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اعتکاف کے نام پر، حالانکہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسانی کا نام۔ معتکف ہو گئے، اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم مسجد سے نہیں نکلیں گے، تو اب بغیر کسی عذر کے اگر ہم نکلتے ہیں تو گویا کہ جو ہم نے عہد کیا تھا وہ ہمارا عہد ٹوٹ جائے گا اور ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب عذر شرعی کیا ہے؟ آپ قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ اور جا سکتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے آپ گئے اور وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے، تو اب آپ یہ خیال آتا ہے کہ ہم انتظار کریں گے تو ہمارا کہیں اعتکاف نہ ٹوٹ جائے، تو آپ کا وہاں پر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، چونکہ آپ عذر شرعی کے تحت وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر بلا عذر بلا ضرورت آپ وہاں پر کچھ دیر یا کچھ لمحے آپ گزارتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو بھی وقت آپ کا پاخانہ پیشاب کے لیے گزرتا ہے اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جس مسجد میں آپ معتکف ہیں اس مسجد میں پاخانہ پیشاب کا انتظام نہیں ہے تو آپ قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ عام طور سے یہی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آپ وضو بنانے کے لیے آپ وضو خانے جا سکتے ہیں، آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسی وضو خانے میں بغیر وضو کی نیت سے آپ یوں ہی آپ چلے گئے اور کچھ وقت گزار دیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ باوضو تھے، آپ نے مثلا ظہر کی نماز وضو سے پڑھ لی، عصر کا وقت داخل ہو گیا اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرا وضو بنا لیں، تو اب دل میں خیال ہے کہ کیا ہم دوسرا وضو ہمارا بغیر ٹوٹے ہوئے ہمارا دوسرا وضو ہم بنانے جائیں گے تو ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ بالکل آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دوسرے وضو کے لیے وضو خانے جا سکتے ہیں۔ ہاں وہاں پر کوئی بھی وضو کے علاوہ آپ وقت وضو خانے میں اگر ہم معتکف ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کھانے پینے سحری افطار کا انتظام کیسے ہوگا؟ اگر کوئی شخص ہمارا مددگار نہیں ہے تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہمارے سحری کا انتظام کیسے ہوگا، سحری ہمیں کون کرائے گا، افطاری ہماری کون کرائے گا۔ تو جو سحری اور افطاری کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے اگر آپ کا کوئی بھی رضاکارانہ طور پر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ خدمت انجام دے دے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا احسان نہیں لادنا چاہتے ہیں، یا رضاکارانہ طور پر کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں ہے جو معتکف کے لیے کھانا لا سکے، معتکف کے لیے افطاری کا انتظام کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ معتکف کھانے کے لیے افطاری کے لیے وہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر اس کا کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ گھر میں جا کر اپنے لیے کھانا تیار بھی کر سکتا ہے، اور اس وقت میں جو بھی وقت اگر گزرے گا تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر مقصد سے زائد وقت گزارا تو پھر اب نہانے کی حاجت آتی ہے۔ معتکف کیا اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت نہا سکتا ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر گرمی کی شدت ہے، جسم میں پسینہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے اور اس سے جسم میں بدبو پھیل رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ نہا سکتا ہے۔ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ بلا ضرورت شرعی نہیں نہا سکتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن آتی ہے تو وہ مسجد کے اندر ہی اس کا انتظام کیا جائے کہ وہ کسی ٹب میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اسی ٹب میں نہا لے، یا کسی کپڑے کو گیلا کر کے پورے بدن کو وہ صاف کر لے۔ اس طریقے سے وہ اپنے پسینے کو یا اپنے جسم کی بدبو کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس میں نہانے کی صورت میں، بلا ضرورت نہانے کی صورت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال احتیاط یہی ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو نہ نہایا جائے، لیکن معتکف کو احتلام ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں معتکف کے لیے لازم ہے کہ وہ فوراً مسجد کو چھوڑ کر فوراً جائے اور غسل کرے۔ اب وہ اس کے اوپر غسل واجب ہے
اور وہ اس صورت میں غسل کرتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف میں ہے تو اب اعتکاف کی صورت میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو ایسی صورت میں آپ اپنی بیویوں سے ہم بستر۔ کچھ لوگوں کو تمباکو کی عادت ہوتی ہے، سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، مسالے کی عادت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ مسجد میں معتکف ہیں تو اس اعتکاف کی صورت میں وہ چونکہ روزہ کھولنے کے بعد بھی مسجد سے باہر جا نہیں سکتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ان کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگ پست ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ایک صورت یہ نکل سکتی ہے کہ جن کو اشد ضرورت ہے کہ بغیر گٹکا کے یا بغیر بیڑی یا سگریٹ کے ان کا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے، تو جب ان کو افطار کے بعد قضاء حاجت کا احساس ہو تو اس وقت وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، صرف قضاء حاجت کے وقت میں۔ اور اگر قضاء حاجت کے علاوہ اس نے الگ سے ٹائم نکالا اور الگ سے صرف اس لیے وہ مسجد سے نکلا کہ وہ بیڑی پی لے یا تمباکو کھا لے یا گٹکا کھا لے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف مسجد کے اندر کھا سکتا ہے چونکہ وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، تو معتکف کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا سب جائز ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی غور سے سن لیں، آج ہمارے یہاں مسجدوں میں افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کیا کھا سکتے ہیں، کیا پی سکتے ہیں یا وہاں پر لیٹ سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل نہیں ہوا ہے تو پھر کھانے پینے اور لیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جو لوگ افطاری کرتے ہیں، جو لوگ مسجد میں پانی پینے یا کھانا کھانے یا لیٹنے کی جن کو ضرورت ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں آئیں تو مسجد میں ایک سنت اعتکاف کی بھی ادا کر لیں کہ جب بھی داخل ہوں تو نیت کر لیں اعتکاف کی۔ وہ جتنی بھی دیر رہیں گے مسجد کے اندر ان کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ ماہ رمضان ہے، اس رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف روزے کے ساتھ میں ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی شخص معتکف ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا یا اس نے روزہ توڑ دیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ ماہ رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف روزے کے ساتھ میں ہے، اگر روزہ نہیں تو پھر اعتکاف نہیں، چونکہ روزہ ہی تو رمضان میں ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اگر روزہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔